بڑا کریٹیکل سوال ہے، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں. میں نے وضو، غسل، تیمم، استنجا، حیض و نفاس کے مسائل، اس پہ 42 مسئلہ ڈیٹیل ریکارڈ کروایا تھا آلموسٹ 7 سال پہلے. اس میں نے بتایا تھا سورۃ المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ آیا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک، پھر سر کا مسح اور پاؤں کو دھویا جائے. بل یہ پاؤں کے مسح والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں پہ مسح بھی کر لیتے تھے. اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں وضو، غسل، نماز اور طہارت کے مسائل کے اوپر. 1000 سے زیادہ. لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں جی وہ وضو کا طریقہ تو امام حنیفہ نے بتایا ہے، تو احادیث کے اندر موجود ہے. تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کیسے کرتے تھے. امہات المومنین نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے. اس زمانے میں ظاہر صابن تو نہیں ہوتا تھا، اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرتے. ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ علیہ السلام، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا سا وضو کرتے تھے. کلی کرتے تھے، غرغرے کے ساتھ سنت ہے، ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے. اور وہ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چڑھائیں، روزہ ہو تو آپ بس نارملی جتنے ہے پانی ہے. اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے، نماز کا سا وضو کرتے تھے، پاؤں چھوڑ دیتے تھے. اس کے اندر ایک حکمت تھی، کیونکہ کیچڑ تھا، نیچے پانی جمع ہوتا تھا، اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے، تہمد ہوتی تھی، نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے. تہمد میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام باہر آ کے پاؤں دھوتے تھے. آج کل ایسا نہیں ہے. آج تو ہم اس اسماعی سے گزر نہیں رہے، ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے، وہ پاک ہوتا جاتا ہے، نکل جاتا ہے. ورنہ تو ہماری مصیبت ہو جائے ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چھینٹے بھی نہ پڑے پھر شلوار پہنے. اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی، تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے ہیں. اچھا، چونکہ نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے. اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے، دائیں طرف بائیں طرف. ظاہر وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے، تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا. آج کل تو شاور ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے، اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا تھا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دیتا ہے. اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا، تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے. کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ پہ دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں، کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں. لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھے ہی ہوگا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے، دھکا بھی دے دے اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل اترے. سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں، 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کے لیے، آپ کو سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے، کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے تھے، یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے، پورا نہیں، جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا ہوتا تھا. آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے، ادروائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیا والا ایشو ہو جاتا ہے. تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا، غسل جنابت ہو جائے گا. کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل غسل کا طریقہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور ان کو بالکل پتہ ہی نہیں. باقی رہا عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے.
عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے؟ وہ تاری لانا ہے جڑا گرمی دور کرنا ہے، وہ غسل تو نہیں ہوتا، وہ تو خالی تاری لگانا ہے۔ ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا۔ اگر عام غسل سے مراد آپ نے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے، اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کیا جائے، تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا۔ یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں، یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے، وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اتنا حصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے۔ تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے۔ بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے، ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ جب کر کے ازائے وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا، بشرطے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہوں۔ اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے۔ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو حالت حیض والا غسل ہے نا، اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی کھول کے، پورا کھول کے نا، جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا، اس کو کھول کے غسل کریں۔ لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت، اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر اوپر سے پانی بہا لو تو کافی ہے، کیونکہ عورت کے لیے تو تردد ہے، اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں گی۔ اس زمانے میں تو پانی بھر کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا، آج کل والا صاحب تو نہیں اٹیچ بات ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے۔ تو اسی والے سے وہ سیدہ عائشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جی آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے۔ تو عائشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے گئی، پردے میں، موٹے کپڑے میں، اس وقت ظاہر اٹیچ بات کپڑے والے ہی ہوتے تھے، ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے، گھروں کی چھت پہ ہوتے تھے یا باہر زمین میں، لیکن باتھ روم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدبو والا نہیں، پانی بہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ نے غسل کر کے دکھایا، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ تو میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا، وہ انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا، ان کا وہم نکالا ہے کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے، میں یہ پانی لے کے جا رہی ہوں، اسی سے غسل کر کے نکلوں گی۔ تو وہ ان کا وہم نکالنے کے لیے تھا۔ تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا، اس کے ساتھ وضو بھی، جب کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو، تو ظاہر ہے اتنی احتیاط کے ساتھ۔ بعض لوگ تو بیچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں، اینڈ پہ جب وہ یعنی وہ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، تو پھر 0 پہ آ گئے، جیسے 99 پہ سانپ کاٹ گیا نیچے آ گئے۔ تو بہتر یہی ہے کہ تسلی سے کر کے نکلیں، بعد میں آپ وضو کر لیں، اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا، ایک مجھے ضمناً آیا، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہوگی، یا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، بس یہ 2 چیزیں جن سے غسل ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ حیض والا تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ بعض اوقات پیشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلے، اسے ودی کہتے ہیں، وہ منی نہیں ہوتی، وہ غسل نہیں توڑے گی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بیچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں آپ پیشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرنا ہے۔ نہیں، پیشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا، وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا، تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً، غسل آپ اپنا جاری رکھیں۔ غسل کے دوران پیشاب کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچا اس کو آگے ہی لے کے چلیں، پھر 0 پہ نہیں آپ نے آنا، کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا، آپ کا وضو ٹوٹا ہے، تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے۔ غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے، خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو، اور یعنی نائٹ فال، یعنی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو، یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، تو وہ غسل کو فرض کر دے گی، باقی اور کوئی چیز جو ہے نا وہ غسل کو فرض نہیں کرتی۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جو لوگ عموماً پوچھتے رہتے ہیں، تو آسان ہی معاملہ جی، آپ دین سیکھیں، دین میں آسانی ہے۔ تو اگر آپ بعد میں وضو کر لیں غسل کے بعد، اسی میں احتیاط ہے، بجائے اتنا اس طرح کر کے کان پکڑنے میں، آسانی اسی کے اندر ہے آپ کی۔ کپڑوں یا جسم پر اگر 1 درہم تک پیشاب لگا ہو، اس میں چلو دوسری بھی نجاستیں شامل کر لیں، تو کیا معاف ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ فقہ حنفی انہوں نے مسئلہ بنایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بنایا ہے، وہ جس طریقے سے بنایا ہے وہ تو میں ویڈیو میں بھی نہیں بتا سکتا آپ کو، اتنا بیہودہ طریقہ ہے وہ درہم والا۔ بہرحال ہمارے پاس تو ایک دلیل موجود ہے جی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں،
ایک چگلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. چھینٹے درم جتنے ہوتے ہیں یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں؟ بہت چھوٹے. تو اس کو تو عذاب ہو رہا تھا. اب ان کا درم والا مسئلہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنا باطل ہے. اگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب ہے تو چھینٹے تو درم جتنے نہیں بنتے. یہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ سارے جمع کریں، اگر ایک درم کے اندر اندر ہو تو وہ نماز بھی ہو جائے گی. تو ان سے پوچھیں کہ پھر اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مقدمہ لڑیں گے کہ یا اللہ چھینٹے تو معاف ہونے چاہیے، ایک درم تک معاف ہے، تو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حدیث میں اور یہ ان کی جعلی کتابوں میں ہے مسئلہ. حدیث میں تو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی آپ نے بچنا ہے. یہ حدیث سنی نہیں ہوئی آپ نے؟ جی بالکل ہے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. پھر آپ نے وہ ایک ٹہنی توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور قبروں پہ لگا دیے دونوں پہ، کہا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. وہاں تو میں چھینٹوں سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مرد کے لیے سنت ہے اگر چھینٹے نہ پڑیں. تو یہ کہتے ہیں نہیں جو کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، چھینٹے پڑتے ہیں. اچھا چھینٹے جو ہیں وہ ادھر پڑے ہیں تو وہ ناجائز ہیں، اور ویسے درم پیشاب آپ خود بھی لگا لیں تو جائز ہے. کتنے جعلی مسئلے بنائے ہوئے انہوں نے. یہ مسئلہ ہی غلط ہے. ویسے لیے کھڑے ہو کر اگر بندہ پیشاب کرے تو چھینٹوں سے کیسے سنت ہے میرے بھائی. بچ کیسے سکتا ہے چھینٹوں؟ بچ سکتا ہے. آپ پاکستان میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ہوٹل ہیں جن میں کھڑے ہو کے پیشاب ہونے کی جگہ بنی ہوئی ہے. آپ بچ سکتے ہیں، کیوں نہیں بچ سکتے؟ آپ نبی علیہ السلام نے بلندی سے کھڑے ہو کے نیچے کی طرف پیشاب کیا ہے، چھینٹوں سے بچ سکتا ہے. چھینٹوں سے بچنے کے لیے کھڑا ہونا یا بیٹھنا شرط نہیں ہے. آپ بیٹھ کے بھی اگر سخت جگہ پہ پیشاب کریں، پتھروں والی جگہ پہ، تو وہاں سے بھی چھینٹے اڑیں گے. اصل مقصد ہے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ غسل کر رہا ہے، غسل کے دوران وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتا ہے، اس کے جسم پہ چھینٹے پڑ بھی گئے تو ساتھ ہی وہ دھل بھی تو رہے، تو اس پہ وعید تو نہیں آئے گی نا. وعید ان لوگوں پہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹے پڑے اور اس کے بعد دھوئے نہیں. اس نے پیشاب کرتے ہوئے بعض کا تیزی سے پیشاب آیا ہو تو ایون WC سے بھی چھینٹے اڑ کے آپ کے پاؤں کے اوپر پڑ جاتے ہیں، تو آپ آگے بار دھو لیں گے. آپ کو عذاب کی وعید تو نہیں ہم سنائیں گے. ان چھینٹوں کے ساتھ نماز پڑھنے پر یا انہی چھینٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر مسئلہ ہے کہ آپ کے جسم پہ لگے ہوئے. اسی طریقے سے حنفیوں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے نا وضو اور غسل کے لیے پانی لینے کی، توبہ 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 توبہ. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں جی داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا. ان کی داڑھی کے لیے جتنا پانی چاہیے نا اس میں 10 بندے وضو کرتے ہیں. جی ہاں، بخاری مسلم میں جو کیلکولیشن بنتی ہے نا نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی جس سے آپ وضو فرماتے تھے آدھا لیٹر ہے. جی ہاں، ایک بوٹل ہوتی ہے نا اس سے نبی علیہ السلام وضو فرما لیتے تھے. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے ایک ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے اعضائے وضو دھونے کے لیے، ایک دفعہ. اب مجھے بتائیں ایک دفعہ آپ پانی لیں گے، نبی علیہ السلام کی تو داڑھی گھنی تھی، ان کے تو 10 گلاس چاہیے گھنی داڑھی کو دھونے کے لیے. اور بھائی جتنا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی ہے، باقی آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے. ایک دفعہ اعضائے وضو، 2 دفعہ بھی بخاری مسلم میں حدیث میں ہے، 3 دفعہ بھی، تینوں طریقے سنت ہے. 3 دفعہ بھی لیں تو جو یہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا دھونے کی، اس میں 3 دفعہ پانی لینے سے داڑھی والے کا چہرہ نہیں دھلتا. کہتے ہیں جی ایک ایک بال تک اندر، اور نہیں ہو یار بس یہ سامنے جو چہرہ نظر آ رہا ہے داڑھی کا خلال، دیٹس آل، ختم. ایک ایک دفعہ پانی لینا بھی ثابت، 2 دفعہ بھی، 3 دن. اسی طریقے سے غسل کے لیے بخاری مسلم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا 7 لیٹر پانی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے 7 لیٹر پانی کے ساتھ غسل بھی کر لیا. 7 لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لیٹر کی کتنی بوتلیں بنی؟ 4.5 بوتلیں، جو 1.5 لیٹر کی آپ کی یہ بوٹلز ملتی ہیں. چلیں اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں، 5 بوتلیں 1.5 لیٹر کی. اس سے نبی السلام غسل کر لیتے تھے. بلکہ وہ ایک صحابی تو آ کے بحث کر رہے تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ نا کہ میرے تو سر کے بال بہت گھنے ہیں. انہوں نے کہا نبی الاسلام کے تو سر کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے، داڑھی بھی گھنی تھی، تو حضور تو اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. تو اس زمانے میں لوگ وام کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، فزیکلی سامنے نہیں کیا تھا. ان کا وہم نکالنے کے لیے
اما عائشہ پردے میں اٹیچ باتھ میں گئی تھی. وہ کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہے ایک موٹا کپڑا تھا. تو ظاہر ہے اس زمانے میں کپڑے کا ہی بات ہوتا تھا. ابھی بھی آپ ڈرائیو انڈ میں کچھ عرصہ پہلے پکے باتھ روم بنے, ورنہ وہ کپڑے کا ہی باتھ روم بنا ہوتا ہے. اس میں سے کوئی نظر تو نہیں آتا ہے. یہ تو نہیں کہ اندر کو بلب جل رہا ہے اور کوئی بندہ نہاتا ہوا نظر آ رہا ہے. گھروں میں تو کارنر میں ہوتا تھا. اما عائشہ نے وہم نکالنے کے لیے نا ایک بالٹی میں پانی لیا, آلموسٹ 7 لیٹر, اور ان کے سامنے اندر گئیں, غسل کیا, باہر نکلی, اور یہ بتانے کے لیے دیکھو میں نے اسی سے ہی غسل کر لیا, اب کم از کم اپنا وہم نکال دو. اس زمانے میں یہ بڑی ایک اختلاف والی چیز چل پڑی تھی. عبداللہ ابن عمر بڑی سختی کرتے تھے عورتوں کے اوپر کہ وہ عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں گی. تو اما عائشہ کو اتنا غصہ آیا, بخاری مسلم میں آتا ہے, اما عائشہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر عورتوں کو چٹیاں مونڈنے کا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ ٹینڈی کروا دیں عورتیں. اتنے سخت مسئلے بتاتا ہے یہ, جبکہ نبی علیہ السلام ہمیں صرف حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیاں کھولنے کا حکم فرماتے تھے. عام جو غسل جنابت ہوتا ہے نا میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے جو غسل ہے اس میں نبی علیہ السلام ہمیں چٹیاں کھولنے کا بھی حکم نہیں دیتے تھے, اوپر سے ہی پانی بہا لینا کافی ہے. اور آج کل تو خیر پرابلم حل ہو گیا ہے میرے بھائی. آج کل تو شاور کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا پانی ہے کوئی وام باقی نہیں رہتا. اب کچھ احادیث غسل کے طریقہ اور اس کی احتیاط کے حوالے سے. حدیث نمبر 1 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. اب یہ حدیثیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے ہی روایت کی ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت فرمایا کرتے تھے, جب جنبی ہوتے تھے غسل جنابت فرمایا کرتے تھے, تو برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی کو انڈیلتے تھے. جو میں نے پچھلی دفعہ مستعمل پانی کا مسئلہ بتایا تھا کہ ڈائریکٹ پانی کو ہاتھ لگائیں گے پانی مستعمل ہو جائے گا, اس سے غسل نہیں ہو سکتا نہ وضو. پہلے ہاتھوں پر پانی انڈیلنا ہے, مگا ڈال کر یا کسی طریقے. یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے, آج تو ٹوٹی ہے, اب الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں رہا. لیکن اگر ٹب یا بالٹی سے نہائیں گے تو پہلے اپنے ہاتھ دھونے ضروری ہیں, جن کو آپ نے بیچ میں داخل کرنا ہے. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو دھوتے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سا وضو فرماتے ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں اپنے بالوں میں داخل کر کے 3 بار خلال کر کے اپنے سر پر پانی ڈال کے پورے جسم مبارک کو دھو لیا کرتے. یہ سیدہ عائشہ نے روایت کیا ہے غسل کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. دوسری حدیث جو سب سے زیادہ ڈیٹیل حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں, اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, ان سے روایت ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غسل کروایا اپنے سامنے چادر میں پردہ کر کے. سامنے چادر کا پردہ میں نے لا کر برتن رکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو آبزرو کیا. یعنی وہ ڈائریکٹلی اتنا نہیں, مطلب چادر کے پردے میں اندازہ ہو جائے. تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی فرمائی اور ناک میں پانی چڑھایا, پھر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا. سیدہ عائشہ نے تو مختصر بات کی تھی وضو, یہاں ڈیٹیل چاہتے ہیں. پھر 3 دفعہ دونوں بازوؤں کو دھویا کونیوں سمیت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا اس میں ایک بات سکپ ہوگی مجھ سے, کہ یہ ہاتھ پہ پانی اڈیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رگڑا, مٹی لگا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا تاکہ وہاں پر جو منی وغیرہ لگی ہو وہ دھل جائے. آج کے دور میں آپ سمجھ لیں صابن ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی کی, 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا, کلی والا پانی ہی ناک میں نے بتایا تھا, اسی پانی کو ناک میں, اور اس طریقے سے صفائی. پھر 3 دفعہ چہرہ مبارک دھویا, 3 دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر پر 3 دفعہ پانی ڈال کر اس کو صحیح طریقے سے مل کر دھویا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل والی جگہ سے الگ ہوئے اور باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں بھی دھوئے. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی ٹوائلٹ کے اندر غسل کرتے ہوئے پانی زمین پر جمع ہو جاتا ہو, وہاں پر الگ سے پاؤں دھونا ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جب نہاتے ہیں ہم تو پانی ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے ڈھلوان کی وجہ سے, اور نیچے جو ہے وہ ٹائلز بھی لگی ہوتی ہیں, اس میں الگ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے, اندر ہی دھل گئے تو دھل گئے. لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی, تو پاؤں گندے ہو جاتے تھے, ظاہر ہے زمین پہ کیچڑ بھی بن جاتا تھا, مٹی ہوتی تھی, تو وہ پاؤں الگ سے دھونے پڑتے تھے. یہ میں نے مسئلہ اس لیے ارادہ سے کلیئر کر. لیکن آج بھی جو اس سنت پہ عمل کرے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ. تیسری حدیث سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی, جس نے بال کے برابر جگہ بھی
دھونے سے چھوڑ دی غسل کے درمیان تو اس کی اس جگہ کو قیامت والے دن دوزخ کا عذاب دیا جائے گا. بولے آپ. پھر آپ فرماتے ہیں 3 دفعہ آپ نے فرمایا سیدنا علی نے, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے اس ڈر سے کہ کہیں میرے سر کے بال خشک نہ رہ جائیں. یعنی اتنی احتیاط. آج کل وہ مسئلہ نہیں, شاور میں پانی کی وجہ سے, بہتات کی وجہ سے خشک نہیں رہے گا, لیکن اس زمانے میں پانی کی بھی قلت ہوا کرتی. لیکن یہ سیدنا علی کی آپ احتیاط دیکھیں, ہم دین کے مسئلوں کو کتنا کیجول لیتے ہیں اور وہ کتنا اس کو کانشیس طریقے سے لیا کرتے تھے, کتنا اس کو سیریس لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں, جن کو ہمارے وہ بریلوی بھائی کہہ دیتے ہیں یہ خارجی ہیں, یہ سر منڈاتے ہیں, تو سر منڈانے سے خالی کوئی خارجی نہیں ہو جائے گا جب تک خارجیوں والے عقیدے نہ ہو. ہمیں اس سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر ایک مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے, وہ الگ. لیکن اس بنیاد پہ کسی کے سر منڈانے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ خارجی ہو گیا سر منڈانے والا. سیدنا علی جو ہے جن کی وجہ سے خوارج پیدا ہوئے وہ سر منڈایا کرتے تھے. تو سر منڈانا جو ہے یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ سر پہ بال رکھے جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے, کبھی آدھے کانوں تک. اور یہ مسئلہ نمبر 32 جو ہے وہ کریٹیکل ترین گفتگو ہے 50 منٹ کی, مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام. اہل سنت پاک.com پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ام المومنین کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے بال بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو جو ہے وہ گوند کے رکھتی ہوں, تو میں جب غسل جنابت کیا کروں تو کیا اپنے سر کے سارے بال کھولا کروں غسل کرنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تمہیں سر پر 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے, بالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں. تو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اگلی حدیث صحیح مسلم میں بھی, یہ بھی صحیح مسلم کی, اس سے اگلی بھی صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ کو کسی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کو, عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کا جوڑا اور یہ پرانگدہ وغیرہ اور یہ گت وغیرہ کھول کے تو بال دھویا کریں. تو سیدہ عائشہ کو بڑا غصہ ہے, انہوں نے کہا ابن عمر ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اپنے سر کے بال ہی منڈا لیں عورتیں؟ ان کو نہیں یہ بات پتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی تھی کیا میں اپنے سر کے بال کھول کر جو ہے وہ غسل کیا کروں, جنابت کا اتارا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جنابت کے لیے عورتوں کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں, 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے. لیکن 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 ایک بات یاد رکھیں, یہ صرف جنابت کا غسل ہے. اگر حیض کا غسل ہے یا نفاس کا, اس کے لیے مسئلہ الگ ہے. وہ سیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر, نہیں سوری صرف سنن ابن ماجہ میں ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حائضہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سر کے بال کھول کر نہاؤں. تو جنابت کا جو غسل ہے میاں بیوی کی صحبت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے, اس سے تو عورتیں بال کھولیں گی, عورتوں کے لیے, مرد کو تو بال کھول کے ہمیشہ نہانا ہوگا. لیکن اس کے لیے جنابت کے لیے بال نہیں کھولیں گی, لیکن جنابت کے علاوہ جو حیض اور نفاس کا غسل ہے اس کے لیے سر کے بال کھول کر وہ غسل کریں گی. یہ ضروری اوبلیگیشن. 7ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے, اور یہ حدیث تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے. اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں, لیکن یہ مسئلہ اجماعی ہے, پوری امت نے اس پر اجماع کیا ہے اور اجماع حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر کے نکلے تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس دوران کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی ہوا خارج نہ ہو, پیشاب کا کوئی قطرہ نہ نکلے, یا شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگ جائے. اب وہ الحمدللہ مجھے تلاش کرنے سے ایک حدیث مل گئی, لہذا یہ اجماع کے ساتھ ایک حدیث بھی مل گئی الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فجر کی نماز پڑھی انہوں نے غسل کرنے کے بعد میں اشراق کے وقت کے اندر انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی. تو ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ابا جی میں نے آج آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا, تو آپ نے یہ دوبارہ نماز فجر کی کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر غسل فرض ہوا تھا تو میں نے غسل کیا, اس کے بعد نماز پڑھ لی, تو مجھے خیال آیا کہ غسل کے اینڈ پر میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو چھو گیا تھا, تو میرا وضو تو ٹوٹ گیا, اس لیے میں نے دوبارہ وضو کر کے فجر کی نماز اشراق کے وقت میں پڑھی. تو یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر غسل کے دوران ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر کوئی شخص غسل کے اینڈ پر پھر دوبارہ سے وضو کر لے اور ازائے وضو پر پانی بہا لے اور پھر باہر نکل آئے تو پھر اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. وضو والا معاملہ بھی الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں
حل ہو جائے گا. لہذا یہ حدیث بھی الموطا امام مالک میں ہمیں مل گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل. اب کچھ احادیث غسل کے احکام اور مسائل سے متعلق. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا لیکن اس کانٹیکسٹ میں ضروری ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ پر غسل فرض ہوا, میں گھر سے باہر نکلا تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر چہل قدمی شروع کر دی. ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مصروف ہوئے تو میں چپ کر کے وہاں سے نکلا اور جا کر غسل کر کے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غسل فرض تھا, میں محتلم تھا, میں غسل اتار کے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ناپاک تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس, بے شک مومن کبھی نجس نہیں ہوتا. یعنی یہ حکمی نجاست ہے, حقیقتاً غسل فرض ہونے سے مومن ناپاک نہیں ہوتا. یہ اللہ کے حکم کے تحت وہ ناپاک ہے, غسل اتار لے. ٹینجیبل یہ نہیں ہے, وہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حالت جنابت میں کھانا کھانا ہوتا یا سونا ہوتا تو نماز کا سا وضو فرما لیا کرتے. تو اگر کسی پر غسل فرض ہو, نماز کا سا وضو کر کے سو جائے, پھر فجر سے پہلے پہلے وہ غسل اتار لے. لیکن بہتر یہی ہے کہ اسی وقت غسل اتارے, کیونکہ اگلی حدیث سنن نبی داؤد, سنن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جس گھر میں کتا, تصویر یا جنوبی شخص ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ شخص غسل اتار نہ لے. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنابت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے, جنابت کی حالت. سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 5 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ اور جنوبی شخص کے لیے مسجد حلال نہیں ہے, یعنی مسجد میں بغیر غسل والا شخص اور حائضہ عورت داخل نہیں ہو سکتی. چھٹی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے, سیدنا علی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے سوائے جنوبی ہونے کے اور کوئی شے نہیں روکتی تھی. یعنی آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے, لیکن جب غسل فرض ہوتا تھا پھر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے. ساتویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کہ حائضہ قرآن نہ پڑھے, لیکن حدیث یہ ضعیف ہے. اب امت میں ظاہر ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے, تو یہاں تک تو اجماع ہے کہ حائضہ عورت قرآن پاک کو, جنبی عورت جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائے. حائضہ کے بارے میں بھی زیادہ کی رائے یہی ہے کہ وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے. زبانی پڑھ سکتی ہے لیکن اس میں بھی اختلاف ہے, لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ اجتہادی ہے. اب اگر ایسی صورتحال ہو گئی ہے, کوئی ایسی عورت ہے اس کے حیض کے دن ہے, اس کے اسلامیات کا پیپر آ گیا, تو ظاہر ہے کہ اب اس پر یہ کیفیت خود سے طاری نہیں ہے, اللہ کی طرف سے. جنوبی شخص جو ہوتا ہے وہ تو غسل جب چاہے اتار سکتا ہے, لیکن حیض میں جو عورت ہے بیچاری وہ تو مجبور ہے ان اپنے دنوں کے لیے. لہذا اس کا مسئلے میں تھوڑا سا لینینٹ مسئلہ ہوگا کہ اس کو اگر قرآن پاک کی بھی تعلیم دینی پڑتی ہے تو اس میں اجتہادی مسئلہ نکل سکتا ہے. اب جو اس کا قائل نہیں, وہ قائل کو گستاخ کا فتویٰ نہ لگائے, اور جو قائل ہے وہ دوسروں کو بے علم نہ کہے. تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے, اس میں قرآن حدیث میں کوئی واضح دلائل موجود نہیں. اب کچھ احادیث جو ہے وہ پرٹیکولر عورتوں کے مسائل سے ریلیٹڈ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں, امی جان نے کریٹیکل مسئلے بھی بیان کیے, آدھا دین ٹرانسفر کر دیا پروفٹ کا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر غسل فرض ہوتا تھا, کہتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. یعنی فزیکل نجاست نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوتا تھا کہ میں حیض میں ہوں, آپ میری گود میں سر رکھ کر قرآن بھی پڑھا کرتے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے, مسجد نبی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ حجرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج تو بدقسمتی سے وہ روزہ شریف کو بھی مسجد نبی کے اندر کر دیا انہوں نے. یہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80-90 سال کے بعد ہوا, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مسجد سے الگ تھا. اس میں نے پورا ایک لیکچر بھی دیا ہے, ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اہل سنت پاک.com پہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. تو حجرہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بوریا مبارک سیدہ عائشہ کو پکڑایا, مسجد نبی کی جو لیفٹ دیوار ہے اس کی طرف دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھلتا تھا, جس گھر کے اوپر آج گنبد خضرا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ عائشہ تھا. اس کے اندر سے وہ بوریا پکڑایا تو سیدہ عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب وہ بوڑیا پکڑنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور وہ گھر میں تھیں، تو سیدہ عائشہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور کہا یا رسول اللہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیرے ہاتھوں میں تو حیض نہیں گھس گیا، تو پھر پکڑا دیا. یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے بلکہ یہ اسپرچل نجاست ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حیض کے دوران اپنی کسی بیوی سے صحبت کرنی ہوتی تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مضبوط کپڑے سے باندھ کر باقی جسم کے ساتھ صحبت فرمایا کرتے تھے. یعنی وہ فزیکلی انٹر کورس نہیں ہوتا تھا لیکن صحبت فرما لیا کرتے تھے حیض کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ، لیکن کپڑا باندھ کر. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں حائضہ ہو گئی حج کے دوران تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کے علاوہ سارے کام کرنے کی مجھے اجازت دے دی، کیونکہ طواف کعبہ کے لیے ظاہر مسجد میں داخل ہونا پڑے گا اور حائضہ عورت کے لیے مسجد میں آنا منع ہے. پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیدگاہوں میں حائضہ عورتوں کو بھی لے کر جاؤ جو حیض کی حالت میں ہوں، حائضہ عورتیں، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ تکبیرات میں اور دعاؤں میں شامل ہوں، البتہ نماز میں وہ الگ رہے. چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ. دیکھیں ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کی چل رہی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ احادیث کے ذخیرے میں ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل موجود ہے. اب یہ مسئلے میں جب بیان کر رہا ہوں تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے، تو یہ بالکل جھوٹ موجود ہے کہ فلاں مسئلہ فلاں مولوی نے بتایا. ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خود بتا کے گئے. چھٹی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو وہ نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے. لیکن صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 7، کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں حیض کی حالت میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیا جاتا تھا، البتہ ہمیں نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا. آٹھویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نفاس والی عورتیں 40 دن تک نماز اور روزے سے رکا کرتی تھیں، اور تو 40 دن کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ نفاس والا